बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। बहुत ही अहम मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। जब हम पाकिस्तान की मैशत की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के सियासतदान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की अवाम की बात करते हैं, तो हर चीज़ का ग्राफ हमें इस वक्त मनफी के अंदर नज़र आता है, जिसके लिए वसी तर मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है, काविशों की ज़रूरत है। और इस वक्त बाकायदा तौर पे ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ऐवान सदर के अंदर इस वक्त आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त ऐवान सदर के अंदर बहुत ही अहम मुलाकातें भी हुई हैं और बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की खुदा न ख्वास्ता डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो अपना की रोल है वो आरिफ अलवी साहब प्ले कर रहे हैं। याद रहे कि आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। गो कि वो इस मुल्क के सदर हैं, मगर हमेशा से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से ही जाने और पहचाने जाते हैं। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो इस वक्त मुल्क के अंदर ना सिर्फ सियासत के अंदर हमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, बल्कि हमें अदालतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। उन्हीं तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन से पहली बार लबकुशाई की है। और उन्होंने क्या कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुतय्यन करेगा आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर की सूरत हाल क्या होने जा रही है। इसके अलावा जब हम देखते हैं हमेशा कि दोनों तरफ से चीज़ें एक तरह आ रही हों, मगर अचानक से उनके अंदर बदलाव हमें आता हुआ नज़र आए, तो वो है बदलाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसके अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो गई। यानी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पहली मरतबा हमें आमने सामने नज़र आ रही हैं। इसकी कुछ तफसील आपके साथ बताऊँगी। और बहुत ही आम गिरफ्तारी भी हो गई है। इस गिरफ्तारी का ताल्लुक उस्मान डार से है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, मगर ख़ानदानी ज़राए इस गिरफ्तारी को किस तरह से देख रहे हैं, ये तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक अवामी रिएक्शन आया है इस वक्त, जिसने मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुफाहमत की फ़िज़ा हमें बेहतर नज़र आनी चाहिए, ना कि मुज़ाहमत की फ़िज़ा हमें बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही अहम मुलाकातें ऐवान सदर के अंदर हुई हैं और इन मुलाकातों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की मौजूदा हालात से है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की इस्तेहकाम से है, स्टेबिलिटी से मुतालिक है। अगर पाकिस्तान के हालात के अंदर स्टेबिलिटी आती है सियासी लिहाज से, तो इसका यकीनी तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुंचेगा, पाकिस्तान की बूस्ट करेगा उस सरमायाकारी को, जिसके लिए मुसलसल कोशिशें इस वक्त आर्मी चीफ़ की तरफ से की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैशत अपने डगर पर हमें जाती हुई नजर आई। ऐवान सदर के अंदर जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, एक अपना की रोल प्ले करने का बार बार कहा जा रहा था आरिफ अलवी साहब को, और फाइनली इस वक्त जो कि हमें डेडलॉक नज़र आता है हर तरफ, तो आरिफ अलवी साहब के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। एक तो वज़ीर हैं सऊदी अरब के हज और उम्रा के, जिन्होंने ऐवान सदर के अंदर जाकर प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात का जो मकसद है खालिस्तन, जो अंदर की ख़बरें हैं, खालिस्तन ये मुलाकात पाकिस्तान के सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। एक और अहम मुलाकात है सऊदी सफ़ीर की, वो भी ऐवान सदर के अंदर आरिफ अलवी साहब से हुई है। और इस मुलाकात का मकसद भी खालिस्तन पाकिस्तान की सियासत थी। और इसके अलावा मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की है और पहली बार उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए जो की रोल है वो अपना प्ले कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब। और जैसे मैंने पहले कहा, आरिफ अलवी साहब चूँकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, मगर हमेशा से तहरीक इंसाफ के नाम से वो जाने और पहचाने जाते हैं। अब ये फ़ैसला किया गया है कि वसी तर मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ कि मुज़ाकिरात होने चाहिए अटक जेल के कैदी नंबर 804 से। अब फाइनली इसके ऊपर हतमी फ़ैसला कर लिया गया है और मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं और बाकायदा इसका आगाज़ हो गया है। यही वो वजह है। एक तो ये हमारे सामने एक टेक्निकल बुनियाद आ रही थी कि आरिफ अलवी साहब इसलिए सुबकदोश नहीं हुए अपने ओहदे से क्योंकि उनके साथ कोई उनका जानशीन इस वक्त मुकर्रर नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर। मगर आरिफ अलवी साहब जो अपनी पोस्ट के ऊपर इसी तरह से काम करते रहेंगे,
اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی ایک واحد آدمی ہے اس وقت سیاست کے اندر جو کہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ کوئی مفاہمت کے راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، جس میں ہماری سیاست شامل ہے، جس میں ہماری اکانومی شامل ہے، جس میں ہمارے انویسٹر کا ٹرسٹ شامل ہے، جس میں ہمارے دوست ممالک کی حمایت شامل ہے، جس میں سب سے زیادہ حمایت ہمیں سعودی عرب کی طرف سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب سے قوی امکان ہے کہ ایک حمایت سامنے آئے گی، اور اس وقت یہ بھی تھی خبریں کہ شاید سعودی ولی عہد بھی پاکستان کے اندر ہمیں نظر آئیں گے، مگر ان کی بجائے جو خاموشی سے ایک ملاقات ہوئی ہے وہ وزیر حج اور عمرہ کے سعودی عرب کے، جنہوں نے صدر عارف الوی صاحب سے ملاقات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، مگر یہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ایک طرف پاکستان کے اندر حالات ہمیں سیاست کے اس طرح سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر دوسری طرف جیسے کہ عدالت کے بھی حالات اور فضا بدل رہی ہے، وہاں پر جو ججز کی تقسیم تھی وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تمام ہمیں ایک پیج پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور پاکستان چیف جسٹس اپنا حلف اٹھائیں گے تو پہلی بار لندن کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ لب کشائی کی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے حوالے سے 10 سے 12 روز کے اندر جو ہے ایک ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ 2 ہفتوں کے اندر وہ ڈیٹ ہمیں اناؤنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جس کے بعد پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آ رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، تو پھر یہ واضح کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں اس کی فضا کتنی سازگار ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری کراچی سے ہوئی ہے۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے بڑا کام انہوں نے کیا ہے، بڑے سرگرم ہمیں نظر آتے رہے، ایک بولڈ قسم کی آواز تھی تحریک انصاف کی، گو کہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، مگر ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ کراچی ملیر سے ہوئی ہے۔ اب کراچی ملیر سے جب عثمان ڈار صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو سادہ لباس تھے وہ افراد جنہوں نے عثمان ڈار صاحب کو گرفتار کیا، یہ ایک بڑی کوشچن مارک ہے کہ ملیر سے ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے، اور ابھی میں اس کے حوالے سے کچھ مصدقہ آپ کو نہیں بتا سکتی، مگر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں ان کے ابھی بھی تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے بڑے درینہ تعلقات ہیں، اور ان کے گھر میں ابھی بھی محفل جمتی ہے۔ ان کا تعلق صرف کراچی سے نہیں ہوتا تحریک انصاف کے لوگوں کا، بلکہ وہ پنجاب سے یا پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی ان کا تعلق ہے، اور واؤڈا صاحب کے ساتھ ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب عثمان ڈار صاحب کی جو ملیر سے گرفتاری ہوئی ہے، جو ان کی فیملی ہے وہ اس کو اغوا کہتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق کسی قسم کی کوئی یونیفارم نہیں پہنی ہوئی تھی جن لوگوں نے عثمان ڈار صاحب کو اریسٹ کیا، اور وہ سادہ لباس تھے، مگر یہ اب مصدقہ ہے عثمان ڈار صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں کیا بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی آپس میں ٹھن گئی ہے، ٹھن نہیں گئی میں کہوں گی، آپس میں وہ کہتے ہیں کہ مد مقابل اس وقت میں نظر آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں، پہلے گو کہ ان کا یہ بیانیہ تھا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، مگر اب بار بار آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں، حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر الیکشن کا انعقاد کرائے۔ لیکن ہمیں جو بلاول بھٹو زرداری کے سٹیٹمنٹس کو ہم سامنے رکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے باپ کے، اپنے والد گرامی کے مد مقابل ہمیں اس وقت کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بلاول بار بار یہ سٹانس لے رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر آئینی لحاظ سے الیکشن ہونا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو کیسے منعقد کرانا ہے، اس کا انعقاد کیسا ہونا ہے، مگر یہ 90 روز کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹس تھوڑی مختلف ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں پابند ہوں کہ اپنے والد کی میں بات کو امپورٹنس دوں، ان کے اوپر سر تسلیم خم کروں، مگر جب ہم پاکستان کی، جب اس ریاست کی بات کرتے ہیں، جب میں اپنے انفرادیت کی بات کرتا ہوں، تو وہ آئین ہے جو ہمارے راستے کا تعین کرتا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہیں،
مگر جب سیاست کی بات ہوتی ہے، جب ریاست کی بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ ہم نے انہیں ایک اختلاف کرتا ہوا پایا ہے اپنے والد گرامی سے، کہ وہ آئین کے اوپر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مفاہمت نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے خلاف یا سندھ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے، دوسری طرف آصف علی زرداری کا بیانیہ ہمیں بدلا ہوا نظر آتا ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری اس معاملے میں ہمیں میدان کے اندر ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ صرف ایک یا دو ایسی سین وائسز رہ گئی ہیں جو یہ بات کر رہی ہیں کہ 90 روز کے اندر پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے اس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس عوامی رائے کے اوپر جو بار بار مجبور کر رہی ہے کہ مفاد کی سیاست چھوڑ کے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور انتقامی کارروائیاں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ استور کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوا اور اس ضمنی الیکشن نے بھی یہ بتا دیا کہ ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے، زور زبردستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ استور کے اندر جی بی کے اندر جو یہ الیکشن ہوا، بائی الیکشن، یہ گلگت بلتستان کے جو خالد خورشید ہیں ان کی نائلی کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی اور بتایا جا رہا تھا قوی امکان ہے کہ شاید اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کلین سویپ کر دیا جائے، مگر جو اس وقت الیکشن کے نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس وقت مصدقہ نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق خورشید خان ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ خورشید خان بہت ادنا قسم کے ایک امیدوار تھے جنہیں یہ ٹکٹ دیا گیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عوام نے ریزسٹ کیا دیگر سیاسی پارٹیوں کے سامنے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کہیں بھی ہمیں آس پاس نظر نہیں آتی تحریک انصاف کے، کیونکہ اتنے زیادہ مارجن کے ساتھ خورشید خان وہاں سے جیت گئے ہیں۔ اب عوام کی رائے یہی ہے، عوام یہ بات کرتی ہے، مطالبہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ایک منتخب حکومت ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر جہاں تک تعلق ہے عثمان ڈار کی گرفتاری کا تو یہ بات یہ طے ہے کہ نرمی نظر نہیں آ رہی، یا یہ پیغام ہے کہ نرمی برتی نہیں جائے گی۔ ایک طرف ہمیں گرفتاریاں نظر آتی ہیں مگر دوسری طرف ایوان صدر کے اندر ہونے والی اہم ملاقاتیں یہ پیش خیمہ اس بات کا کہ حالات کو ڈگر پر لانے کے لیے آپس میں بیٹھ کے مفاہمت کے لیے پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔